سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو سلسلہ چشت کے بزرگوں نے خاص کر کے جب نوٹ کیا اور ہشت بہشت جو مجموعہ ہے اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل ہے، اور اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور جب سے یہ میں نے پڑھا ہے، یعنی یہ قول پڑھا، تب سے میرے دل میں بھی یہ بات ہے اور کوشش یہ کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات عام ہو جائیں تاکہ لوگوں تک سیدنا صدیق اکبر کا یہ عمل بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اب جو ایک لمحے کے لیے بھی دور ہونا پسند نہ کرتے ہو، صحابہ کی تو شان یہ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دور رہنا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ کچھ مجبوریاں رہی، کام پر جاتے تھے، لیکن وہ ہر وقت دل میں محبوب کی یاد، اور جیسے تڑپ جاتے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ اب یہ دور جو ہم گزر رہے ہیں، پوری کائنات یہ طاقت ملا کر کھڑی ہے کہ اس امت کو رسول اللہ سے دور کر دیا جائے۔ یہ پوری دنیا کی طاقت لگی ہوئی ہے، اور دشمن اتنا زور لگا رہا ہے کہ شاید ہم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سنا تھا۔ اس سے بھی بڑی قوتیں اس معاملے میں کام کر رہی ہے کہ یہ مسلمان جو ٹوپی داڑھی کرتے والے لوگ ہیں، ان کے سینے سے حضور کی محبت کو جلدی سے نکالنے کے پلاننگ بناؤ، اور یہ صدیوں سے بنا رہے ہیں۔ لیکن واہ سیدنا صدیق اکبر، آپ نے وہ نسخہ عطا فرمایا کہ اگر یہ امت آج بھی اس پر عامل ہو جائے تو ممکن ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ شرف جو ہے صدیق اکبر کا خاصہ ہے، لیکن ان کے خاصے میں سے اگر اللہ کرے کسی کو نصیب ہو جائے۔ اب وہ خاصہ کیا تھا وہ سنیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے جی تو حضور سے قریب رہے ہی، بعد وصال بھی آج بھی قریب ہے۔ اب ان کے زندگی کا وہ لمحہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، تو صدیق اکبر سے زیادہ کس کو غم ہو سکتا ہے؟ صحابہ سب اپنے شان شان تھے، حضور کی جدائی میں وہ روئے بھی، گڑ گڑائے بھی، یہاں تک کہ صحابہ کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ وہ انہیں اپنا بھی پتہ نہیں تھا، یعنی اتنے وہ غم زدہ تھے حضور کی جدائی پر۔ اب صدیق اکبر کا کیا حال ہوا ہوگا وہ ہم اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال رہا ہوگا۔ لیکن اس پوزیشن میں کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ایک بار پوچھ لیا، جو میں اصل بات بتانے جا رہا ہوں، جس کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ ابو بکر، حضور جب تک بقید حیات رہے، ساتھ رہے، اب تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اب یہ راتیں کیسے بیتتی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھیے گا، میں آپ کو طنز کرنے نہیں آیا، میں کوئی بڑا وہ بھی نہیں، لیکن آپ اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے آج کی اس بزم میں اور بارگاہ صدیق اکبر میں یہ ہماری بات پہنچ جائے۔ حضور توجہ فرما دیں، ہماری راتیں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ فضول جا رہی ہے، اور اتنی بڑی تیزی کے ساتھ یہ حملہ ہماری امت پر ہوا کہ ہم اس کا کبھی خواب بھی دیکھے نہیں تھے۔ لیکن صدیق اکبر سے جب پوچھا نے کہ حضور کے وصال کے بعد آپ کی پوزیشن کیا رہی، یعنی حضور کو آپ دیکھ نہیں پاتے بظاہر پردے میں، کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میری کوئی رات ایسی بیتی ہی نہیں جس میں نے حضور کو دیکھا نہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں، کہا جیسے حضور کا وصال ہوا اسی شب سے میں نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کیا، اور میں سورہ مزمل پڑھتا اسی رات میں رسول اللہ کا دیدار کر لیتا تھا۔ اب سے میں امید کر سکتا ہوں، میں کوئی عامل نہیں ہوں، لیکن ایک پیغام دے رہا ہوں، قرآن سے جوڑنے کا یہ طریقہ بھی یہی ہے۔ اس سورت کی فضیلت خواجہ نظام الدین اولیاء نے 2.5 صفحے میں بیان فرمائی ہے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء کسی مسجد کے امام صاحب کا نام نہیں ہے، ایک کائنات کا وہ مرد قلندر ہے کہ جو اپنے زمانے میں فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، اور سب سے زیادہ اولیاء کی لسٹ میں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اور سارے محبوب بھی ہوئے، ان محبوبوں میں اگر محبوب الہی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ نظام الدین اولیاء سرکار کو کہا جاتا ہے۔
اور ایک بات خوبی کی بتاؤں، سب کو ولی کہا جاتا ہے، سب کو ولی کہا جاتا ہے، لیکن پوری ولایت کی دنیا میں اگر اولیاء کسی لفظ کے ساتھ جوائنٹ ہے کسی کے نام کے ساتھ تو وہ واحد نظام الدین اولیاء ہے، یعنی وہ اس شان کے مالک ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زندگی میں یہ کوشش ضرور کریں گے کہ جشن صدیق اکبر میں آئے ہیں تو کم از کم رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو رات میں موقع ملے ایک بار سورہ مزمل ضرور پڑھیں گے۔